اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال المصنف ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقاً۔ مصنف نے اس سے پہلے یہ بیان کروں کہ یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف رحمۃ اللہ کرام جو امتحان دے رہے ہیں کفایت الاصول کا مادہ امتحانی، اس کا یہ درس ہے جلد دوم اور امر ثالث سے ہم آج چوتھا درس ہے غالباً۔ مصنف نے سابقہ درس میں بیان کیا تھا کہ آیا اصول امارات اصول قطع موضوعی کے قائم مقام ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ کہا تھا کہ استصحاب کے علاوہ باقی اصول قطع موضوعی کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ استصحاب قائم مقام ہو سکتا ہے کیونکہ استصحاب میں واقع کی ایک جہت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ واقع کے مطابق ہے تو منجز، واقع کے مطابق نہ ہوا تو معذریت آئے گی۔ تو یہ اثر جو معذریت اور منجزیت کا ہے قط میں بھی چونکہ موجود ہے، قط واقع کے مطابق ہوا تو منجز، واقع کے مخالف ہوا تو معذر، تو استصحاب میں بھی یہ اثر موجود ہے۔ تو مشترکہ اثر جب دونوں میں موجود ہے تو استصحاب قط کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے درس میں مصنف فرماتے ہیں کہ استصحاب کی دلیل جو ہے لا تنقض الیقین بشک، یہ دلیل کفایت نہیں کرتی ہے اور یہ دلیل دلالت نہیں کرتی ہے کہ آیا استصحاب قط کے قائم مقام ہو سکتا ہے، قطع موضوعی کے قائم مقام ہو سکتا ہے، یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے قطع موضوعی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے استصحاب، ہاں قطع طریقی کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ جو پیچھے کہا تھا کہ استصحاب قط کے قائم مقام ہو سکتا ہے وہ پھر فقط قطع طریقی میں ہے، قطع موضوعی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا کیونکہ استصحاب کی حجیت پر جو دلیل ہے لا تنقض الیقین بشک، یہ دلیل، یہ روایت، یہ حدیث، اس میں کوئی دلالت موجود نہیں ہے اور اس دلیل کے ذریعے استصحاب کو قطع موضوعی کے قائم مقام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ موضوع اور حکم جب قضیہ حملیہ ہو تو وہاں پر موضوع یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ اگر موضوع مفرد ہو جیسے زید قائم، زید عالم، تو پھر تو بات صحیح ہے، لیکن اگر موضوع مرکب ہو تو وہاں پر لازم ہوتا ہے کہ موضوع کے دونوں جز محرز ہوں، تب حکم اس موضوع پہ لاگو ہو سکتا ہے، تب موضوع بن سکتا ہے حکم کے لیے اور اثر کے لیے، جب دونوں جز بالوجدان ہوں یا بالتعبد ہوں۔ بالوجدان یعنی انسان خود واقع کو دیکھ رہا ہو، خود یعنی عیناً ایک چیز جو ہے، خارجاً ایک چیز محرز ہے، اور بالتعبد یعنی دلیل کے ذریعے، تعبد کے ذریعے، چاہے وہ دو جز محرز ہوں۔ اس کی مثال یہاں پر مثلا شرعی دلیل میں یہ ہو سکتی ہے کہ حدیث میں جس طرح کہا گیا ہے کہ القر لا ینجسہ شیء، کور پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، یعنی کور پانی جو ہے وہ متنجس نہیں ہو سکتا، وہ پاک ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو عدم تنجس والا حکم ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ جو موضوع مرکب ہے۔ وہ موضوع کیا ہے مرکب؟ ایک قریت ہے اور ایک مائیت، یعنی جب یہ دونوں جز محرز ہوں گے
جب آپ کے سامنے پانی موجود ہو لیکن کور نہ ہو تو پھر بھی یہ والا حکم نہیں آئے گا عدم تنجس والا۔ لیکن اگر ایک مائع آپ کے سامنے موجود ہو، وہ کور ہو لیکن پانی نہ ہو، مائع ہو لیکن ماء نہ ہو، پانی نہ ہو، تو اس وقت بھی یہ والا حکم نہیں آئے گا۔ لہذا حکم کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جز محرز ہونے چاہیے۔ جب دونوں جز محرز ہوں گے، کریت بھی مائیت بھی، تو اس وقت یہ حکم آئے گا۔ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب رسائل پر مصنف نے جو حاشیہ لگایا ہے علی الفرائض، فوائد کے نام سے حاشیہ، یعنی فوائد فی حاشیہ علی الفرائض، تو وہاں پر مصنف نے اسی استصحاب کو قط کے موضوع کے کیا مقام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ استصحاب قط موضوع کے کیا مقام ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دونوں جز محرز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیل جو استصحاب کو حجت قرار دے رہی ہے، لا تنقض الیقین بالشک، شک کے ذریعے یقین کو نہ توڑو۔ مثلا آپ کو یقین ہے کہ کل کپڑا پاک تھا، طہارت کا یقین ہے، تو آج آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ ثوب یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے، تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو شک کے ذریعے اپنے یقین کو ناقض نہ کرو۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو دلیل ہے لا تنقض الیقین بالشک، اگر اس میں یعنی کہ قطع موضوعی کے قائم مقام قرار دینے والی بات بھی اس دلیل میں ہے، یعنی قطع کے قائم مقام قرار دینا بھی ہے اس دلیل میں، سمجھا جا رہا ہے خود اسی دلیل سے، تو وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لا تنقض الیقین بالشک یہ حدیث، یہ اس صحاب کو قطع کے قائم مقام قرار دے رہی ہے دو لحاظ سے، یا بلحاظ متیقن یا بلحاظ نفس الیقین۔ بلحاظ متیقن کا مطلب یہ ہے کہ متیقن یہاں پر دیکھیں ہم پہلے، یقین ایک کیفیت قلبی کا نام ہے۔ مثلا مجھے یقین تھا کہ یقین ہے کہ کل کپڑا پاک تھا، یقین ایک کیفیت قلبی کا نام ہے۔ متیقن یعنی میرا یقین کس چیز کے متعلق ہے؟ طہارت کے متعلق، یعنی ثوب کی طہارت کا مجھے یقین تھا، تو یہاں پر متیقن ہو گیا طہارت اور یقین ہو گیا وہ ایک کیفیت نفسانی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ لا تنقض الیقین بالشک، یا تو یہ بلحاظ متیقن یہ حدیث وارد ہوئی ہے، یعنی طہارت کو جو مؤدہ یقین ہے، جو مؤدہ استصحاب ہے، یعنی اسی کا ہم نے استصحاب جاری کرنا ہے، تو مؤدہ استصحاب یعنی طہارت کو واقع کے قائم مقام قرار دے رہی ہے یہ حدیث۔ مثلا ہم استصحاب جب طہارت کا کریں گے تو کل پاک تھا تو آج خلاف کا احتمال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شارع نے کہا ہے کہ اپنا یقین نقص نہ کرو، یعنی اس متیقن کو باقی رکھو، جو متیقن کل تھا آج بھی اسی متیقن کو باقی رکھو اور واقع کے قائم مقام قرار دو، یعنی یہی سمجھو کہ وہی واقع آج بھی ہوئی۔ تو گویا کہ یہاں پر متیقن کو واقع کے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے، یا بلحاظ نفس یقین قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے اس حدیث کے ذریعے لا تنقض الیقین بالشک، کہ کل آپ کو جس چیز کا یقین تھا آج احتمال ہے، آج شک ہے، لیکن شارع نے اسی احتمال اور شک کو یقین کی جگہ پر قبول کیا ہے، یعنی اس احتمال کو یقین سمجھو، آج بھی یہی سمجھو کہ یہ ثوب جو ہے وہ طہارت موجود ہے اس میں۔ تو لہذا یا بلحاظ نفس المتیقن ہے، بلحاظ نفس الیقین ہے۔ لیکن جو اصل اشکال وارد یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس حدیث لا تنقض الیقین بالشک، اس میں اس صحاب کو قطع کے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک لحاظ سے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے۔ جب کسی ایک لحاظ سے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے تو موضوع تو پھر متحقق نہ ہوا، کیونکہ موضوع مرکب ہے یہاں پر بھی، جس طرح وہاں پر ہم نے دوسری مثال میں ہم نے کہا تھا خارجی اجزاء میں، اجزاء کے حوالے سے، کہ کریت اور مائیت جب دونوں جز محرز ہوں گے تو اس وقت حکم آئے گا۔ لہذا یہاں پر لا تنقض الیقین بالشک، اس کے ذریعے تو ایک موضوع کا جز محرز ہو رہا ہے، یا نفس متیقن کے لحاظ سے اس صحاب کو قطع کے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے، یا لحاظ نفس یقین کے اعتبار سے
جبکہ یہاں پر دونوں جز بیک وقت مورز ہونے چاہیے، یعنی متیقن طہارت کو بھی معدہ استصحاب کو بھی واقع کے قائم مقام قرار دیا جائے، اور یہ جو احتمال ہے اس کو بھی یقین کی جگہ پہ قبول کیا جائے، یعنی اس کو کہتے ہیں قطع تعبدی، یعنی احتمال کو ہم تعبداً اس دلیل کی وجہ سے لا تنقض الیقین، بے شک اس دلیل کی وجہ سے ہم تعبداً احتمال کو یقین کہیں گے۔ تو لہذا دو لحاظ سے جب دو جز مورز ہوں گے تب آگے جو موضوع ہوگا، مثلا اذا قطعت بوجوب الجمعۃ علیک التصدق، یہ جو دوسرا حکم ہے جو موضوع پر قط کی موضوعیت کے عنوان سے جو حکم ہے وہ ہے علیک بالتصدق، یہ تصدق والا حکم، تو یہ اس وقت آئے گا کہ جس وقت استصحاب میں یہ دونوں جز مورز ہوں گے، یعنی معدہ استصحاب کو بھی واقع کے قائم مقام قرار دیا جائے گا اور احتمال کو بھی یقین کے قائم مقام قرار دیا جائے گا اور قطع تعبدی کے طور پہ قبول کیا جائے گا۔ اس وقت ہم یہ کہیں گے اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فعلیک التصدق، تو گویا کہ یہاں پر کسی چیز میں، یعنی کہ ہمیں جس طرح وجوب جمعہ کا مثلا یہاں پر ہم مثال کو مثلا تبدیل کر لیتے ہیں، بالفرض یہ ہے کہ الخمر حرام ہم کہتے ہیں، تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو قط حاصل ہوتا ہے، یعنی اذا قطعت بالخمر فعلیک التصدق، مثلا مولا یہ کہتا ہے جب آپ کو مقتول خمر یعنی خمر کا قط ہو تو اس وقت آپ صدقہ دو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ استصحاب میں آپ کو، یعنی کہ آپ استصحاب جاری کرتے ہیں، کل آپ کو یقین تھا کہ یہ مائع خمر تھا، آج شک ہو رہا ہے کہ یہ خمر ہے یا خمر نہیں ہے، سرکہ میں تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو آپ لا تنقض الیقین بالشک کے ذریعے آپ نے اس خمر کا استصحاب جاری کرنا ہے۔ تو یہاں پر دو جز گویا کہ آپ نے مورز کرنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ معدہ استصحاب یعنی خمر کو خمر واقعی کے قائم مقام قرار دینا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے احتمال کو یقین کے قائم مقام قرار دینا ہے اور قطع تعبدی کے طور پہ قبول کرنا ہے، یہ بات ہوگی۔ تو تب گویا کہ قط کی جگہ پہ اگر استصحاب آ جائے تو وہاں پر بھی دوسرا اثر یعنی علیک بالتصدق، وہ جو دوسرا حکم ہے وہ بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ یہ ہے یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اشکال یہاں پر جب پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو دو جز تو مورز نہیں ہے، کیونکہ لا تنقض الیقین بالشک سے فقط ایک جز مورز ہے، یا نفس یا بلحاظ متیقن یہ حدیث وارد ہوئی ہے یا نفس یقین کے اعتبار سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے، تو لہٰذا ایک جز مورز ہوا۔ جب ایک جز مورز ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ یا خمر کو واقع کے قائم مقام قرار نہیں دیا جا رہا یا احتمال کو یقین کے قائم مقام قرار نہیں دیا جا رہا، تو لہذا موضوع مورز نہ ہوا۔ جب موضوع مورز نہیں ہے، متحقق نہیں ہے، تو پھر کیسے دوسرا حکم آ سکتا ہے اور کیسے آپ قطع موضوع کے قائم مقام قرار دے سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی گوئے کے لحاظ ہیں، یعنی جمع لحاظین، لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی، یہاں پر بھی دو لحاظوں والا جمع والا اشکال لازم آتا ہے۔ لیکن مصنف نے اس اشکال کو حاشیہ میں حل کیا تھا، وہ اس طرح حل کیا تھا کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ حدیث متیقن کو یعنی جو ہے وہ بلحاظ متیقن وارد ہوئی ہے، ہم یہ فرض کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر خمر جس کا آپ نے استصحاب جاری کیا ہے، معدہ استصحاب ہے، اس کو واقع کے قائم مقام قرار دیا جا رہا ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ لیکن آگے مصنف فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسرا یہ جز ہے، دوسرا جز کیا ہے؟ یعنی کہ احتمال، آپ کو کل یقین تھا کہ یہ خمر ہے، آج احتمال ہے کہ یہ خمر ہے کہ خمر نہیں ہے، تو مصنف فرماتے ہیں کہ ایسا اگر عرفی طور پہ آپ دیکھیں تو ان دونوں چیزوں میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ مثلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عرف میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص خمر کو سمجھ رہا ہو، وہی خمر واقع کے مطابق سمجھ رہا ہو، لیکن وہ اپنے جو احتمال ہے اس کو یقین کے طور پہ نہ سمجھ رہا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الخمر حرام اذا قطعت بالخمر فعلیک التصدق، اسی طرح مثلا خمر کے بارے میں جب آپ نے استصحاب جاری کیا تو جو محتمل الخمریت ہے یعنی جو معدہ استصحاب ہے، اس کو جب آپ نے واقع قرار دے دیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہی خمر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے احتمال کو یقین میں تبدیل نہ کریں؟ لہذا یہاں پر ایک ملازمہ عرفیہ پایا جاتا ہے۔ تو اس دلیل سے لا تنقض الیقین بے شک
اس دلیل سے دونوں جز کو محرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اس دلیل سے ایک جز محرز ہے، اور وہ یہ ہے کہ مؤدّع استصحاب کو واقع کے مطابق قرار دیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو دوسرا جز ہے یعنی احتمال کو یقین میں تبدیل کرنا، وہ ہم ملازمہ عرفیہ سے سمجھیں گے۔ جب ملازمہ عرفیہ کے تحت وہ دوسرا جز بھی آ جائے گا تو لہٰذا دو جز محرز ہو گئے اور قطع موضوع کے قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا حاشیے میں مصنف نے ایک تصحیح کی تھی اور ایک وجہ بیان کی تھی اس لحاظ واحد کی، گویا کہ لا تنقض الیقین بے شک میں ایک ہی لحاظ موجود ہے، اور جو دوسرا لحاظ ہے وہ ملازمہ عرفیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے اس دلیل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تاکہ آپ کہیں کہ جمع بین اللحاظین والا اشکال لازم آ رہا ہے۔ یہ تصحیح تھی، لیکن مصنف یہاں کتاب کفایہ میں اس تصحیح سے عدول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اگرچہ تصحیح کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر موضوع مرکب ہے اور دوسرا جز بالملازمہ عرفیہ محرز ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ایک تکلف اور تعسف ہے، یعنی ایک تکلف ہے، یعنی تکلف سے مراد یہ ہے کہ کوئی ملازمہ عرفیہ موجود نہیں ہے اور آپ ایک زبردستی یعنی کہ یہاں پر گویا کہ ایک ملازمہ پیدا کرنے والی بات ہے، کیونکہ یہاں پر عرف سے مراد عرف خاص ہے، بالکل عام عرف عام مقصود نہیں ہے، عرف خاص ہے۔ تو یہاں پر جب دلیل سے ایک جز محرز ہے تو دوسرا جز تو کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایک شخص جو ہے نا وہ خمر کو یعنی مؤدّع استصحاب کو واقع کے مطابق سمجھے، لیکن اپنے احتمال کو وہ کیسے وہ یقین کے قائم مقام قرار دے گا، لہذا کوئی بھی ایسا ملازمہ عرفیہ موجود نہیں۔ بل تعسف، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تعسف ہے، تعسف سے مصنف نے اشارہ کیا یعنی دور لازمات ہے یہاں پر، اور اگلی عبارت میں مصنف نے دور کی وضاحت کی ہے، اس طرح کیا ہے کہ استصحاب یا تو استصحاب کے ذریعے اگر دونوں جزءوں کو محرز اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت یعنی کہ عرض میں استصحاب جاری ہو، یعنی دونوں جزوں میں استصحاب جاری ہو، مثلا جیسے کریت اور مائیت میں آپ استصحاب جاری کرتے ہیں، ہمیں شک ہے کہ آیا یہ پانی ہے کہ پانی نہیں ہے، دوسرا شک یہ ہے کہ یہ کر ہے کہ کر نہیں ہے، تو یہاں پر بالعرض یعنی بیک وقت آپ دو استصحاب جاری کرتے ہیں، مائیت میں بھی استصحاب جاری کرتے ہیں کہ کل یقین تھا کہ یہ پانی تھا، آج آپ اسی کا استصحاب جاری کرتے ہیں، کریت کا بھی کل آپ کو یقین تھا کہ یہ کر تھا، آج شک ہو رہا ہے تو آپ کریت کا بھی استصحاب جاری کرتے ہیں۔ جب عرض میں دو جز ہوں ایک موضوع میں اور عرض میں استصحاب جاری ہو رہا ہو تو پھر تو یہ ہے کہ اس لا تنقض الیقین بے شک میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا، کیونکہ یہاں پر ایک مرتبہ استصحاب جاری ہوگا ایک جز میں، دوسری مرتبہ استصحاب جاری ہوگا اسی دلیل کے ذریعے دوسری جز میں، لہذا کوئی جمع بین اللحاظین والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی لحاظ کیا گیا ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب دو جز عرض میں نہ ہوں اور وہاں پر استصحاب عرض میں جاری نہ ہو رہا ہو، جس طرح ہمارا مورد ہے کہ الخمر و حرام، کل آپ کو یقین تھا کہ یہ خمر ہے، آج آپ کو یعنی کہ دو چیزوں میں شک ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ خمریت یعنی کہ ہے یا نہیں ہے، یعنی خمر ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ایک احتمال دل میں ہے کہ یہ خمر ہے کہ نہیں، اس احتمال کو بھی آپ نے یقین کے میں پیدا کرنا ہے۔ تو یہ جو دو جز ہیں یہ طول میں ہیں، یہ عرض میں نہیں ہیں۔ جب طول میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، عرض میں جب ہوں تو وہاں پر دو استصحاب جاری ہو سکتے ہیں، یہاں پر دو استصحاب تو جاری نہیں ہو سکتے، لہذا ایک استصحاب جاری ہوگا، اور ایک استصحاب کے جاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا آپ یہاں پر استصحاب جاری کریں گے اگر خمریت کا، اور آپ کہیں گے کہ یہ مؤدّع استصحاب جو ہے یعنی یہ مائع جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے یہ مؤدّع استصحاب ہے، اس کو آپ نے واقع کے قائم مقام قرار دیا اور آپ نے اس کو خمر سمجھا ہے، لیکن یہ جو دوسرا حکم ہے اب یہاں پر قطع موضوعی کے قائم مقام قرار دینا چاہتے ہیں آپ اس کو استصحاب کو، تو وہ جو دوسرا اثر ہے وہ کیا ہے؟ تصدق والا، یعنی حکم تصدق کو، اثر تصدق کو لاگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جز یہ جو آپ نے یعنی مؤدّع استصحاب کو واقع کے قائم مقام قرار دیا یہ موقوف ہے اس بات پہ کہ آپ ملازمہ عرفیہ کے ذریعے دوسرے جز کو بھی محرز کریں،
اور وہ دوسرا جز کیا ہے؟ یعنی احتمال کو آپ یقین کے طور پہ قبول کریں ملازمہ عرفیہ کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا جز موقوف ہو گیا دوسرے جز کے ثبوت پر، اور دوسرا جز ہے یعنی احتمال کو قطع کے طور پہ آپ اور یقین کے طور پہ آپ قبول کریں، اور اس کو قطع تعبدی کہیں گے۔ لہذا یہ اس پر موقوف ہے، اس کے ثبوت پر، لیکن یہی دوسرا جز یعنی احتمال کو قطع کے طور پہ قبول کرنا اور احتمال کو جو ہے نا وہ قطع تعبدی قرار دینا، یہ موقوف ہے اس پر کہ پہلے آپ خمر کو واقع کے مطابق سمجھیں گے تو تب، ورنہ اس کا یعنی احتمال کو قطع کے مطابق سمجھنے کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ مثلا کیوں یہ موقوف ہے کہ پہلا جز میں جب آپ خمر کو مودع استصحاب کو واقع کے مطابق قرار دے چکے ہوں گے، اس پر موقوف ہے، اس کے ثبوت پر، تو لہذا یہ واضح دور ہے، یعنی دوسرا جز پہلے جز پر موقوف ہے اور پہلا جز دوسرے جز پر موقوف ہے، لہذا یہ ایک دور سری لازم آتا ہے اور دور باطل ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ موضوع متحقق، نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی موضوع تنزیلی متحقق نہ ہوا دلیل امارہ کے ذریعے، اور تاکہ آپ ملازمے کا جو ہے وہ دعویٰ کریں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان دو اشکالات کی وجہ سے کہ ایک تو ملازمہ عرفی موجود نہیں ہے، ثانیاً ملازمہ عرفیہ کو آپ مان بھی لیں تو یہاں پر دور لازم آتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ حاشیے میں جو کچھ ہم نے کہا تھا ہم اسے عدول کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ استصحاب کی دلیل کافی نہیں ہے، اور یہ استصحاب کو قطع موضوع کے قائم مقام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ثم لا يخفى ان دلیل الاستصحاب ايضا لا يفي، کہتے ہیں کہ دلیل استصحاب بھی کافی نہیں ہے بقیام ہی مقام القطع، کہ یہ استصحاب قائم مقام ہے قطع کے، الماخوذ فی الموضوع، قطع موضوع کے مطلقاً، چاہے قطع موضوع علی نحو الطریقیت ہو چاہے قطع موضوع علی نحو الوصفیت ہو۔ وَإِنَّ مِثْلَ لَا تَنْقُضُ الْيَقِينَ، کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو لا تنقض الیقین، بے شک یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے، لا بد من ان یکون مسوقا اما بلحاظ المتیقن، یا تو متیقن کے لحاظ سے یہ وارد ہوئی ہے، یعنی متیقن یعنی مثلا طہارت یا خمریت، اس کو واقع کے قائم مقام قرار دو، یہ یا تو اس لحاظ سے وارد ہوئی ہے، بلحاظ نفس الیقین، یا نفس یقین کے لحاظ سے وارد ہوئی ہے کہ اب کل جو آپ کو یقین تھا آج جو احتمال میں تبدیل ہو چکا ہے، اس احتمال کو یقین کے طور پہ اشارے نے قبول کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے یہ ہے کہ دو لحاظ تو موضوع محرز نہیں ہے، اس وجہ سے یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ وما ذکرنا فی الحاشیہ فی وجہ تصحیح لحاظ واحد فی التنزیل، اور یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جب ایک لحاظ موجود ہے بیک وقت، یا لحاظ متیقن ہے یا لحاظ نفس یقین ہے، تو حاشیہ میں ہم نے ایک لحاظ کی تصحیح کی تھی، پھر تنزیل منزلۃ الواقع، یعنی تنزیل میں ہم نے ایک لحاظ واحد کی تصحیح کی تھی واقع کے قائم مقام قرار دینے کے لیے۔ والقات تو منزلۃ الواقع والقات، یعنی واقع کے قائم مقام بھی ہے مودع استصحاب، اور احتمال قطع کے قائم مقام بھی ہے۔ اس تنزیل میں ہم نے ایک لحاظ کی تصحیح کی تھی کہ ایک لحاظ کیسے ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ دلیل الاعتبار، اور وہ تصحیح اس طرح تھی کہ جو دلیل اعتبار ہے لا تنقض الیقین، بے شک انما یوجب تنزیل المستصحب والمؤدى منزلۃ الواقع، یہ موجب بن رہا ہے کہ مستصحب اور مؤدہ کو آپ نے واقع کے قائم مقام قرار دینا ہے، مثلا خمریت کو یا طہارت کو آپ نے واقع کے قائم مقام قرار دینا ہے، اور طہارت واقعی یا خمر واقعی آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ ہو گیا ایک لحاظ۔ وَإِنَّمَا كَانَ تَنزِيلُ الْقَطْعِ فِيمَا لَهُ دَخْلٌ فِي الْمَوْضُوعِ، لیکن یہ جو دوسرا لحاظ ہے یعنی احتمال کو قطع کے قائم مقام قرار دینا، اور قطع کی جو تنزیل ہے فیما لہو دخل فی الموضوع، کہ جس کو موضوعیت میں دخالت حاصل ہے، اس دوسری جز کی تنزیل کہتے ہیں بالملازمت العرفیہ، یہ ملازمہ عرفیہ کے ذریعے ثابت ہوگی بین تنزیلہما، کہ دونوں تنزیلوں کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ تنزیل القطع بالواقع تنزیلاً، کیونکہ یعنی کہ قطع کی تنزیل جو ہے قطع بالواقع دونوں تنزیلوں کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ قطع بالواقع کی تنزیل و تعبداً، اور تنزیلاً و تعبداً منزلۃ القطع بالواقع حقیقتاً، یعنی یہ احتمال کو جب آپ قطع قرار دیں گے تو یہ قطع بالواقع تعبداً کہلائے گا، اور منزلہ قطع بالواقع حقیقتاً سے مراد ہے اذا قطعت بوجوب الجمعۃ، یا اذا قطعت خمریت الشیء، یہ والا قطع مراد ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ استصحاب میں یعنی احتمال کو جب آپ نے قطع کے طور پہ لینا ہے تو اس کو قطع تعبدی کہیں گے،
اور منزلۃ القطع بالواقع حقیقتاً سے مراد ہے یعنی دوسرا قضیہ اذا قطعت خمریت شے، تو اس قطع تعبدی کو قطع بالواقع حقیقت کے قائم مقام قرار دینے میں اور معدہ استصحاب کو واقع کے قائم قرار دینے میں ملازمہ عرفیہ موجود ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اس لحاظ سے تصحیح کی تھی لا یخلو من تکلف بل تعسف، یہ تکلف اور تعسف سے خالی نہیں ہے۔ فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزءه الآخر أو ذاته محرزان۔ کہتے ہیں کہ جہاں پر موضوع مرکب ہو تو موضوع کے جز کی تنزیل یا قید کے جز کی تنزیل اس اثر کے اعتبار سے، جس طرح یہاں پر ہے اثر کیا ہے تصدق والا اثر، اس کے لحاظ سے تنزیل نہیں ہو سکتی صحیح، الا فی مگر وہاں پر ہو سکتی ہے کہ پہلا جز مثلا آپ اسی دلیل کے ذریعے محرز کریں لا تنقض الیقین بشک کے ذریعے، لیکن دوسرا جز استصحاب میں اگر موضوع مرکب ہو تو دوسرا جز اس کا یا ذات ہے تو وہ محرز ہونی چاہیے، وہ بھی بالوجدان محرز ہونی چاہیے، او تنزیلہ فی عرض ہی، یا یہ ہے کہ عرض میں استصحاب جاری ہو رہا ہو اور تنزیل عرض میں ہو رہی ہو تو پھر وہاں پر عرض کی مثال میں نے دی تھی، جس طرح مائیت اور قریت میں آپ دونوں میں عرض میں استصحاب جاری کرتے ہیں تو یہاں پر دونوں جز گویا کہ تنزیلاً ثابت ہیں یا بالوجدان ہونا چاہیے دوسرا جز محرز۔ کہتے ہیں فلا یکاد یکون دلیل الامارہ اول استصحاب، لیکن امارہ کی دلیل یا استصحاب کی جو دلیل ہے لا تنقض الیقین بشک لا یکون دلیلا علی تنزیل جزء الموضوع، یہ موضوع جو اس کا ہے استصحاب کا موضوع، اس کے جز کی تنزیل پر یہ دلیل موجود قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ ما لم یکن ہناک دلیل علی تنزیل جزء الآخر، جب تک اس کے دوسرے جز کی تنزیل پر یہ دلیل نہ بن سکے۔ فیما لم یکن محرزاً حقیقتاً کہ جو دوسرا جز حقیقتاً بھی محرز نہیں ہے یعنی بالوجدان بھی محرز نہیں ہے، وفیما لم یکن دلیل علی تنزیلہما بالمطابقت، اور ہماری مورد میں دونوں جزوں کی تنزیل پر دلالت مطابقی بھی موجود نہیں ہے، یعنی یہاں پر دونوں جز عرض میں بھی موجود نہیں ہے تاکہ دلالت مطابقی کے ذریعے اور عرض میں استصحاب جاری ہو جس طرح مائیت اور قریت میں تھا، تو یہاں پر معدہ استصحاب کو واقع کے قائم مقام قرار دینا اور احتمال کو قطع کے قائم مقام قرار دینا، قطع تعبدی کو یعنی قطع واقع کے قائم مقام قرار دینا، کہتے ہیں کہ ان دو جز یہ دو جز عرض میں نہیں ہے تاکہ استصحاب دلالت مطابقی کے ذریعے ہو۔ کما فی معنی فی علامہ رفتہ کہتے ہیں لم یکن دلیل الامارہ دلیلا علیہ اصلا، لہذا امارہ کی جو دلیل ہے یعنی لا تنقض الیقین بشک، امارہ سے مراد یہاں پر استصحاب ہے، لہذا وہ اصلا کوئی دلیل اس پر قائم نہیں ہے، دو جزوں یعنی موضوع کے تحقق پر دلیل نہیں ہے۔ فإن دلالت علی تنزیل المعدہ، کیونکہ اس کی جو دلالت ہے لا تنقض الیقین بشک، اس روایت کی اس دلیل کی جو دلالت ہے کہ معدہ واقع کے قائم مقام ہے، معدہ استصحاب خمریت یا طہارت وہ واقع کے قائم مقام ہے، اس پر جو دلالت ہے تتوقف ہو، یہ موقوف ہے دوسری دلالت پر کہ علی دلالت علی تنزیل القطع، کہ آپ یہ قطع تعبدی کی تنزیل کریں قطع بالواقع کے، پہلے اس کے قائم مقام قرار دیں تب اس کا کوئی فائدہ ہوگا، یعنی اس پہلی تنزیل کا کوئی فائدہ ہوگا، معدہ امارہ کو آپ واقع کے قائم مقام قرار دیتے ہیں تو اس وقت ہوگا جب قطع تعبدی یا احتمال کو آپ قطع کے حقیقی کے قائم مقام قرار دیں بالملازمہ عرفیہ کے ساتھ، ورنہ جب تک یہ دوسری تنزیل نہیں ہوگی تو پہلا تنزیل کی وجہ سے آپ دوسرا حکم جاری نہیں کر سکتے چونکہ موضوع تمام نہ ہوا۔ ولا دلالت لہ کذالک، اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ دلیل بر اعتبار استصحاب اس کی دلالت نہیں ہے کذالک اس پر، یعنی کہ یہ جو ہے یعنی کہ دلالت جو ہے تنزیل قطع تعبدی کو قطع واقعی قائم مقام قرار دینے پر دلالت نہیں ہے تو ہو سکتی الا بعد دلالت علی تنزیل المعدہ، مگر یہ کہ پہلے آپ معدہ کو واقع کے قائم مقام قرار دے چکے ہو، تو لہذا یہاں پر دوسرا جز پہلے جز پر موقوف ہے، پہلا جز دوسرے جز پر موقوف ہے۔ فإن الملازمہ انما تدعى، لہذا آپ کوئی ملازمہ کا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ ملازمے کا دعویٰ اس وقت کیا جا سکتا ہے بین القطع بالموضوع تنزیلی والقطع بالموضوع الحقیقی، کہ جب قطع موضوع تنزیلی کے درمیان اور قطع موضوع حقیقی کے درمیان دعویٰ اس وقت کیا جا سکتا ہے یعنی کہ فإن الملازمہ انما تدعى بین القطع بالموضوع تنزیلی والقطع بالموضوع، ہاں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ملازمے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے وبنون تحقق الموضوع تنزیلی یا تعبدی،
لیکن موضوع تنزیلی تعبدی جو ہے، یعنی پہلا جب موضوع دو جزوں سے مرکب ہے یہاں پر، جب وہ موضوع متحقق نہیں ہے اولاً بدلیل الامارہ لا قاطع بالموضوع تنزیلی، لہذا یہاں پر یعنی قط بھی کوئی موجود نہیں ہے موضوع تنزیلی کے متعلق، یعنی آپ احتمال کو بھی قط کے قائم مقام قرار نہیں دے سکتے۔ کہ یدعا بالملازمہ، تاکہ آپ ملازمے کا دعویٰ کریں بین تنزیل القطع بھی منزلۃ القطع بالموضوع حقیقی، کہ قط یہاں پر اس کو یعنی اس مدعی استصحاب کے بارے میں جو قط ہے، یعنی جو استصحاباً قط ہے، اس کو آپ قائم مقام قرار دیں قط بالموضوع حقیقی، قائم مقام قرار دیں۔ وتنزیل المعدہ منزلۃ الواقع، اور معدہ کو آپ قائم مقام قرار دیں واقع کے، تو لہذا کوئی بھی یہاں پر آپ ملازمے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کمال یخفی، جس مخفی نہیں ہے۔ فإنه لا يخلو عن دقت، تو کہتے ہیں یہ مسئلہ دقیق ہے۔ ثم لا يذهب عليك ان هذا لو تم، کہتے ہیں کہ اگر یہ بات تمام ہو بھی جائے اور ہم ملازمے کا دعویٰ یعنی کہ کر بھی دیں کہ قطع تعبدی اور حقیقی کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ ایک دوسرا جز بھی مورد ہے، کہتے ہیں اگر یہ ہم دعویٰ یہ بات تام ہو بھی جائے اور دونوں جز مورد ہو بھی جائیں، لاما ولا اختصاص له بما اذا كان القطع الماخوذ علی نحو الکشف، جس طرح پہلے انہوں نے بات کی تھی، یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمام ہو جائے تو پھر قطع موضوع کی تمام اقسام، چاہے علی نحو الکشف ہو چاہے علی نحو الوصفیت ہو، تمام اقسام کے ساتھ پھر استصحاب قائم مقام ہو سکتا ہے، فقط آپ ایک قسم میں یعنی علی نحو الکشف کے قائم مقام قرار نہ دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ محمد۔